السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں روزہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ساتھ ہی طاقت اور قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب بھی رکھ دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ کھانے پینے کے اس طرح محتاج نہیں جس طرح ہم لوگ ہیں، تاہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم غلاموں کی خاطر سحری فرمایا کرتے تاکہ محبت والے غلام اپنے محسن آقا شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری کر لیا کرے، یوں انہیں دن کے وقت روزے میں قوت کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کر کے ثواب بھی ہاتھ آ جائے۔ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں تو فخر یہ باتیں بناتے ہیں اور یوں کہتے سنائی دیتے ہیں، ہم نے تو سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لیا ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سحری کے بغیر روزہ رکھنا کوئی کمال تو نہیں جس پر فخر کیا جا رہا ہے، بلکہ سحری کی سنت چھوڑنے پر ملال ہونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت چھوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے دوستوں، شہر بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے میں بھی کھاتا ہوں مگر چھپ کر اپنے گھر میں کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ پوچھا، تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور میرے پیارے دوستوں، دیکھا آپ نے ماہ رمضان کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ عز و جل نے نہ صرف دولت ایمان سے مال و مال کر دیا بلکہ اس کو جنت کی لازوال نعمتوں سے بھی نواز دیا۔ اس واقعے سے خصوصاً ہمارے ان غافل اسلامی بھائیوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود ماہ رمضان کا بالکل احترام نہیں کرتے۔ اول تو روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری، یوں کہ لوگوں کے سامنے ہی سگریٹ وغیرہ کے کش لگاتے بلکہ پان بھی چباتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک بے مروت ہوتے ہیں کہ سر عام پانی پیتے بلکہ کھانا تک کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ یاد رکھیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں بغیر کسی مجبوری کے علل اعلان جان بوجھ کر کھائے پیے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور میرے پیارے دوستوں، غور کرو اور سوچو، جب روزہ چھوڑنے کی دنیا ہی میں اس قدر سخت سزا تجویز کی گئی ہے، اگرچہ اب دنیا میں کہیں بھی اس پر عمل نہ صحیح تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک اور تباہ کن ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے
کہ جس نے بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک بھی روزہ رمضان المبارک کا ترک کیا وہ 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے مسلمانوں، ہوش میں آؤ، کب تک اس دنیا میں گلچھرے اڑاتے رہو گے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے پھرو گے؟ ہرگز نہیں، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے، اور مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، اور 12 علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔